اس لیے علماء کہتے ہیں اللہ جب کسی کو پیغمبر بناتے ہیں تو دلائل سے نہیں برہان سے اس کا پیغمبر ہونا ثابت کرتے ہیں. برہان سے بھی نہیں، براہین سے. براہین کا مطلب ایک دلیل نہیں ہوتی، دلائل کے اللہ انبار لگا دیتا ہے اس کے برحق ہونے کے لیے، اور وہ دلیل بھی مضبوط دلیل نہیں، دلائل براہین قاطعہ، ایسی دلیل کے مخالفین کا منہ بند کر کے چھوڑ دے، ایسی دلیل سے اللہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ میرا پیغمبر ہے. اللہ نے جتنے دلائل موسیٰ کے برحق ہونے کے دیے، جتنے عیسیٰ کے برحق ہونے کے دیے، اس سے زیادہ مضبوط دلائل اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کے دیے ہیں. دو طرح کے دلائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی ہونے کے. ایک آپ کے معجزے، آج وہ معجزے ہم جو چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، آج سائنس کیا کہتی ہے؟ چاند میں درار ہے یا نہیں؟ آج ماہرین کہتے ہیں چاند جوائنٹ ہے، یہ جڑا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جو قرآن نازل ہوا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سائنسی حقیقت کے خلاف ہو. اس زمانے میں ایک ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، وہ کتاب دے کے جا رہا ہو، اور ایسی کتاب جو 1400 سال سے اس میں کوئی خلاف حقیقت بات اب تک ثابت نہیں ہو سکی. خدا کی قسم یہ بہت بڑا معجزہ ہے. یہ اس زمانے کی آپ کتابیں تو اٹھا کے دیکھو، ہوائی باتیں ہوتی ہیں کتابوں میں، اور مثالیں دیکھ لو قرآن کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں قرآن میں، اور آپ نے کہا کہ یہ میری مثالیں نہیں، کس کی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے. پہلی آیت کیا نازل ہو رہی ہے علم کی فضیلت پر؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. مجھے بتاؤ کوئی ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، وہ لکھنے اور پڑھنے کے فضائل بیان کرے گا؟ بہت مشکل ہے. پولیس بلاؤ بھائی، پولیس کا کیس ہے سیدھے سے. ابے ایسا نہ ہو آئی جائے انگلش میں کوئی ترجمہ کر کے بول دے. پہلی آیت کیا نازل ہو رہی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ انسان کا رب بہت عزت والا ہے. الذی علم بالقلم. اے اللہ تو اتنا اکرم کیسے ہے، اتنا عزت والا کیسے ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں اتنا عزت والا ہوں کہ میں نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا ہے لکھنا. تو اللہ اپنی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کس کو بیان کر رہا ہے؟ قلم کو. او بھائی یہ وہ پیغمبر بیان کر رہے ہیں جو قلم سے لکھنا نہیں جانتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ آپ کی تعلیم نہیں ہے، یہ اصل میں کس کی تعلیم ہے؟ اللہ کی تعلیم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب قلم کی اتنی ویلیو ہے، لکھنے کی اتنی ویلیو ہے، تو پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا کیوں نہیں سکھایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے ذمے قلم کی ویلیو بھی بیان کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا بھی بیان کرنا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جان لیتے، لوگ کہتے ہیں وہ بڑے زبردست اسکالر تھے. بھائی بڑے بڑے اسکالر تو ایسی اچھی اچھی باتیں کر کے جاتے ہیں. کوئی میکینک تھوڑی لکھنے پڑھنے کی فضیلت بیان کرے گا. ہمیشہ اسکالر ہی بیان کرتے ہیں پڑھائی کی فضیلت، لیکن جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو وہ فضیلت بیان کر رہا ہو کس کی؟ قلم کی. 1400 سال کے بعد بھی آج ہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اس قوم میں جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، قلم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ 1400 سال کے بعد بھی آج چڑھتے سورج کی طرح چمک رہا ہے کہ یہ کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے. ان کا اپنا پیغام نہیں ہے یہ. اور چلیں آگے. جو کتاب آپ پہ نازل ہو رہی ہے ابھی نازل ہوئی نہیں ہے، 1-2 صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور اس کو نام دیا جا رہا ہے القرآن. کیا نام دیا جا رہا ہے بھائی؟ ہے بھائی. قرآن کا مطلب بے تحاشا پڑھی جانے والی. حالانکہ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا نہ کوئی سن رہا ہے. 4 آدمی پڑھ رہے ہیں، 4 آدمی سن رہے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو سورہ مزمل قرآن کی 2 یا 3 سورت ہے جو نازل ہوئی ہے. اس وقت 4-8 لوگ مسلمان ہوئے تھے، ہے بھائی، اور چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے. نام اللہ نے کیا رکھا؟ قرآن. بے تحاشا پڑھی جانے والی. یہ معجزہ ثابت کیا
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا نام تجویز کرتے تو اس زمانے کی گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے نام رکھا جاتا ہے اس کا. دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے, ہم اس کا نام بہادر خان رکھ دیتے ہیں, اس امید پر شاید بہادر بن جائے. کیا اس نام پہ وہ بہادر بن جائے گا؟ ہے بھائی, قیامت خان بھی نام ہوتا ہے, آدمی اس کو دیکھ کے کہتے ہیں اس میں قیامت والا, قیامت کے علاوہ سب کچھ ہے اس میں, اس سے تو بیوی نہیں ڈرتی. تو نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ قرآن, بے تحاشا پڑھی جانے والی. یہ ریکارڈ کسی اور کتاب کو حاصل ہوا؟ دنیا میں کوئی ایسی کتاب بتاؤ جس کا رائٹر یعنی غیر مسلموں کی نظر میں رائٹر کہہ رہا ہوں, ورنہ تو نبی اس کے رائٹر نہیں ہے. قرآن کی ٹائٹل پہ کسی مصنف کا نام ہی نہیں لکھا ہوا, دنیا کی واحد کتاب ہے. کوئی مصنف کا نام لکھا ہوا ہے بھائی؟ ایسی خاندانی کتاب دے کر گئے ہیں, ایک ایسے پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, اس کو مقبولیت ایسی خاندانی ملی جو کسی کی کتاب کو مقبولیت نہیں ملی. دنیا میں آپ کسی کافر سے پوچھو جو اسلام دشمن ہو, سے بولو یہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے, فوراً کہے گا قرآن. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ آپ اس سے پوچھو دنیا میں کون سی کتاب ہے جس کی عزت سب سے زیادہ کی جاتی ہے, کافر ہو اسلام دشمن ہو, فوراً کیا کہے گا؟ قرآن. وہ ٹھیک ہے نہیں مانتا, وہ انکار کرتا ہے, لیکن کہتا ہے پڑھی سب سے زیادہ یہ جاتی ہے. آپ اس سے کہیں کون سی ایسی کتاب ہے جس کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جاتا؟ کوئی فزکس کیمسٹری کی کتاب ہے بھائی؟ کوئی جرمنی کا اسکالر گزرا ہو, اتنا ایسا لکھ کے گیا ہو, فوراً کیا کہے گا؟ قرآن. آپ اس سے پوچھیں کوئی ایسی کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے اتنا پڑھا جاتا ہو جتنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب دے کر گئے اس کو پڑھا جاتا ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ نہیں. کہے گا بھائی یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کا ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں بغیر سمجھے. اس سے کہا جائے کہ کوئی ایسی کتاب ہے جس کو سمجھ کے اتنا پڑھا جاتا ہو جتنا قرآن کو پڑھا جاتا ہے؟ بولو نہیں. اس سے کہیں کوئی ایسی کتاب ہے جسے 5 لاکھ لوگ حرم میں بیک وقت تراویح کی نماز میں ہاتھ باندھ کے سن رہے ہوں ادب کے ساتھ؟ کوئی دنیا میں کسی کتاب کو ایسی عزت ملی؟ کوئی ایسی کتاب ہے جس کے ایک حرف بھی 1400 سال سے زبر زیر پیش میں بھی تبدیلی نہ ہوئی ہو؟ آپ نے کتابیں دیکھی, ہر ایڈیشن میں کچھ غلطیاں رہ جاتی ہیں, اگلے ایڈیشن میں کریکشن ہوتی ہے, حاشیے چڑھتے ہیں, یہ مصنف غلطی سے غلط بات لکھ کے انتقال کر گئے تھے ورنہ ہم ٹھیک کروا دیتے ان سے. کیا خیال ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ حضرت نے لمبی پھینک دی ہے, حضرت زندہ ہوتے تو ٹھیک کروا دیتے ہم ان سے. ہر کتاب میں ایسا ہوتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب فقہ کی لکھی, کتاب الام, بہت لمبی کتاب لکھی. پھر ان سے کہا کہ اپنے شاگرد سے کہا ذرا ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کرو. ریپیٹ کیا تو اس میں کچھ کریکشن کی, یار یہ غلطی ہے. پھر کہا یار کچھ غلطیاں نکل رہی ہیں, اس کی کریکشن کے بعد اب دوبارہ ریپیٹ کرو. شاگرد نے دوبارہ پڑھ کے سنائی, بڑی لمبی کتاب تھی, وہ ابھی بھی ہے, چھپتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ پھر کچھ غلطیاں نکل آئیں, چلو بھائی دوبارہ اس کی کریکشن کرو. 3-4 دفعہ کے بعد انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے اللہ اپنی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کو 100% درست رکھنا چاہتا ہی نہیں ہے, کہ چلا دو بھائی, ایسے ہی انسان ہے, کچھ نہ کچھ غلطیاں بولتے کیوں نہیں رہ جائیں گی. یہ واحد کتاب ہے بھائی, 1004. اس پہ میں آپ کو مسلسل بیان کرنا چاہوں نا, 1 گھنٹہ اس پہ لگ جائے کہ قرآن میں کتابت میں کتنی اہتمام کیا گیا ہے. خیر, سورہ توبہ سے پہلے جو بسم اللہ نہیں ہے نا, کیوں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں جنگ ہے, جہاد ہے. نا, اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے سورہ انفال نازل ہوئی, سورہ توبہ نازل ہوئی. نبی نے کاتب وحی سے کہا کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد لکھو. صحابی کہتے ہیں میں کنفیوز تھا کہ یہ نئی سورت ہے, یہ سورہ انفال کا حصہ ہے, اس لیے میں نے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کاتب وحی کہتے ہیں میں نے بیچ میں بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی کہ میں کنفیوز تھا کہ یہ سورہ انفال ہی ہے یا الگ نئی سورت ہے. یہ کنفیوژن جب دور ہو جائے گی تو بسم اللہ ڈال دیں گے. نبی دنیا سے چلے گئے, صحابی کنفیوز رہے, انہوں نے بسم اللہ نہیں لکھی. بعد میں سب کو ثابت ہو گیا یہ نئی سورت ہے, مجال ہے کوئی بسم اللہ بیچ میں ڈال دے. بھائی نبی کے دور میں جس طرح لکھا گیا اب وہ چینج کوئی ہے ایسی کتاب؟ لوگ کتاب میں لکھ دیتے ہیں نا غلطی سے, حضرت یہ رہ گئی تھی تو میں نے ڈال دی ہے.
وہ ایک آدمی نا، اب کیا کریں، چٹکلے آ رہے ہوتے ہیں، لوگ سن سن کے بور ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن مجھے آ رہا ہوتا ہے چٹکلا تو میں تو پارسل کرتا ہوں بھائی، ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام ہے۔ وہ ایک آدمی نے کسی سے قرآن، پہلے زمانے میں لوگ لکھواتے تھے نا قلم سے، کسی کے پاس لے گیا، یار تو یہ قرآن لکھ دے، لیکن تیری عادت ہے اپنی طرف سے تبدیلیاں کرنے کی، تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے بندے، اس میں کوئی دائیں بائیں کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز نہ شائع کر دینا، اس میں جو ہے جیسا ہے ویسے۔ اس نے کہا بے فکر رہو۔ قرآن لکھ کے لے آیا اور کہا یہ آپ کی خدمت میں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی تبدیلی تو نہیں کی؟ کہہ رہے یار بس 2-3 چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی سی۔ کیا بھائی ہلکا پھلکا؟ کہہ رہے یار اصل میں اس میں اتنی، تو نے کہا تھا اللہ کا کلام ہے، تو اس میں عجیب عجیب فضول قسم کے لوگوں کے نام آ رہے تھے، شیطان، حامان، فرعون، قارون، برے برے لوگ جہنمی۔ تو میں نے کہا اتنی مبارک کتاب میں یہ بالکل مناسب نہیں ہے، تو وہاں فرعون کی جگہ تیرے ابا کا نام ڈال دیا میں نے، شیطان کی جگہ تیرے ماموں ڈال دیے میں نے، اور ابلیس جہاں آیا تھا تو وہاں تیرے چاچو ڈال دیا۔ سمجھ رہے؟ کتابوں میں ہوتی ہے نا اس طرح کی چیزیں، نیا ایڈیشن آتا ہے، پرانا چینج ہو گیا۔ تو خیر بھائی، بسم اللہ جہاں نہیں لکھی تو وہاں بسم اللہ ہے، تو یہ مسٹیک صحابی کی، اللہ نے اس مسٹیک کو باقی رکھا، پتہ چل جائے کہ یہ مسٹیک کی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کروائی گئی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کلام انسانوں کی جو ایڈیشن ہے، انسانوں کی طرف سے ایڈیٹنگ ہے، سوری، انسانوں کی طرف سے ایڈیٹنگ سے یہ پاک کلام ہے۔ یہ کس کے ذمہ تھا یہ ثابت کرنا؟ اللہ کے ذمہ۔ تو ایسا کلام، مثالیں دیکھو اس قرآن کی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام لے کر، اس کی تعلیمات دیکھو آپ، کیسی پاکیزہ تعلیمات، جن باتوں کا یہ حکم دیتا ہے۔ جب ماں باپ کے حقوق قرآن بیان کرتا ہے، خدا کی قسم ساری دنیا کے سارے موٹیویشنل اسپیکرز کو آپ سن لو، قرآن جب باپ اور ماں کی بات کرتا ہے چیخیں نکل جاتی ہیں انسان کی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور یہ وہ بیان کر رہے ہیں جنہوں نے نہ اپنی ماں کو دیکھا، 6 سال کی عمر میں ماں سے محروم، ماں اور باپ کی محبت دیکھی ہو تو انسان کو پتا ہوتا ہے۔ اللہ نے پیدائش سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا، اس میں بھی اشارہ تھا کہ لوگ کہیں گے باپ نے سکھایا ہے، یتیم پیدا کیا اللہ نے۔ بھائی یہ براہ راست کس سے سیکھ رہے ہیں؟ اللہ سے سیکھ رہے ہیں۔ ماں کے حقوق بیان کیے، باپ کے حقوق، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ گھنٹوں گھنٹوں موٹیویشنل اسپیکر کی تقریریں سن لو، یہ محبت ماں باپ کے دل میں پیدا نہیں ہوتی جو اس سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کس کا معجزہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ کے ذمہ تھا نا یہ ثابت کریں کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ واقعی میری کتاب ہے۔ اللہ نے 1400 سال پرانی کوئی زبان اس طرح محفوظ ہے جیسے قرآن کی زبان محفوظ ہے؟ اللہ نے زبان 20 ملکوں کی زبان بنا دی، عربی میں 1400 سال پہلے پانی کو ماں کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ ماں۔ آسمان کو سما کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ سما۔ کتاب کو کتاب کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ کتاب۔ مرد کو رجل کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں ہے ایسا 1400 سال پہلے کی کوئی انگلش اٹھا کے دکھائے؟ 100 سال پہلے کی انگلش سمجھ میں نہیں آتی، 100 سال پہلے کی اردو سمجھ میں نہیں آتی، لوگوں کو اپنے ابا دادا کی اردو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ زبان اللہ نے محفوظ کر لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ آپ میسنجر آف گاڈ ہیں، آپ کی زبان عربی ہے تو آپ کا پیغام عربی میں ہے۔ اللہ نے کہا عربی قیامت تک محفوظ رکھ دوں گا میں۔ گوروں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں کتاب لکھوں اور میری تحقیق قیامت تک زندہ رہے، اس کے پاس عربی زبان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ انگلش بھی چینج ہو رہی ہے، اردو بھی چینج ہو رہی ہے، فارسی بھی چینج ہو رہی ہے، واحد عربی زبان ہے۔ 1000 سال پہلے کی کتابیں آپ اٹھا کے پڑھو، 100 سال پہلے کی کتابیں اٹھا کے پڑھو، کوئی فرق اس میں نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ ایک یتیم کی وجہ سے اس زبان کو محفوظ کیا جا رہا ہے جو اس یتیم پیغمبر کی مدر لینگویج تھی۔ 20 ملکوں کی زبان بنا دی اللہ نے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ کس کے ذمہ تھا ثابت کرنا؟ پیغمبر کی تعلیمات کی طرف ہم آتے ہیں۔
آج انسان نے اتنی ترقی کی، این جی اوز بنی، ایجوکیشن میں آگے بڑھا، تو پھر اس کو حقوق اور رائٹس کا خیال آیا اتنی ترقی کے بعد۔ وہ بھی بڑے بڑے اسکالرز ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے، امریکہ کی اوہایو یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے بڑے بڑے اسکالرز نے جا کے سوچا کہ یار کیوں ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس اور جانوروں کے حقوق پر ہم کیا کریں، کچھ آواز اٹھائیں، ریسرچ کریں، آواز اٹھائیں، لوگوں کو اویئر کریں ہم۔ اتنی ایجوکیشن کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے انسانوں کے حقوق کی آواز اٹھائی، اللہ کے حقوق کی آواز اٹھائی، جانوروں کے حقوق کی آواز اٹھائی، اور ایسی جاندار آواز اٹھائی کہ اب تک اس جیسی آواز ساری دنیا کے فلاسفر مل کے بھی نہیں اٹھا سکے۔ باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، باتیں بہت ہو رہی ہے، جانوروں کے حقوق پر بھی، خواتین کے حقوق پر بھی، انسانوں کے حقوق پر بھی، لیکن کیا ان باتوں سے حقوق مل بھی رہے ہیں؟ نہ، نہیں مل رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے عورت کے حقوق کی آواز اٹھائی، اب تک مل رہے ہیں وہ حقوق عورت کو۔ 1400 سال کے بعد بھی جانوروں کے حقوق کی آواز اٹھائی، اب تک مل رہے ہیں وہ حقوق، بولو، جانوروں کو۔ مردوں کے حقوق کی آواز اٹھائی، اب تک وہ حقوق مل رہے ہیں مردوں کو۔ ماں باپ کے حقوق کی آواز اٹھائی، اب تک مسلم کمیونٹی اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کراتی۔ کیوں؟ مسلم ہے، اسلام میں کیا ہے بھائی؟ یہ حرام ہے۔ 1400 سال پہلے کسی ایک شخص کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہو، کیا خدا کا پیغمبر ہوئے بغیر یہ ممکن ہے؟ اگر پیغمبر بنے بغیر یہ ممکن ہے تو آج کل کے فلاسفروں میں کیوں نہیں ہے ایسی موٹیویشن؟ عورت کے حقوق پہ کیسی آواز اٹھائی ہے؟ اس سوسائٹی میں آواز اٹھائی ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ پہلے سے ہی حقوق مل رہے ہوں تو آواز اٹھانا بہت، بولو، آج میں ویمن رائٹس پہ بیان کروں سب لوگ موٹیویٹ کریں گے، زندہ باد۔ آج میں بچوں کے حقوق پر بات کروں سب کہیں گے، کیونکہ ماحول بن چکا ہے۔ اس وقت ماحول تھوڑی تھا، بچوں سے ایسی نفرت تھی نا۔ ایک عرب سردار آیا، اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سیدنا حسن حسین کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، اس نے کہا میرے تو 10 بیٹے ہیں، تو میں تو کبھی گود میں نہیں اٹھاتا ان کو۔ یہ عربوں میں اولاد کے ساتھ رویہ تھا، وہ اس کو اپنی پرسنالٹی کے خلاف کہ میں باپ ہو کے بچوں کو اتنا فری کیوں کراؤں میں۔